الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى والنور المبين وجعل مولده رحمة للعالمين، ونشهد أن لا إله إلا الله، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمد رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله. قال جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. برادران ایمان، میرے عزیز ساتھیو، ماہ ربیع الاول کی پر نور راتوں میں سے ایک مبارک رات تھی کہ جب روئے ارض پر اس کی سب سے عظیم ترین ہستی جلوہ افروز ہوئی. اس ذات گرامی کی ولادت باسعادت ہوئی کہ چشم فلک نے کل کائنات میں اس سے اعلیٰ اور ارفع بشر نہ دیکھا تھا. اس نبی موعود کی تشریف آوری ہوئی کہ جس کی مبارک آمد کی پہ در پہ بشارتیں انبیاء کرام علیہم السلام کو دی گئیں، جن کی ہدایت کا سورج طلوع ہونے کا انتظار سبھی امتوں کو تھا. یہ وہ رسول مبعوث تھے جن کی بعثت کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی اور کہا: ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اور اے ہمارے پروردگار ان میں ایک ایسا رسول بھیجنا جو انہی میں سے ہو. یہ وہ رسول امین تھے کہ جن کی تشریف آوری کی بشارت ان کے بھائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سنائی، جو اللہ تعالی نے ہی ان کی زبان سے جاری فرمائی، اور ارشاد فرمایا: وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ، اور اس رسول کی خوشخبری سنانے والا ہوں جو میرے بعد آئے گا، جس کا نام احمد ہے. جی ہاں میرے بھائیوں، آمنہ کے در یتیم، عبداللہ کے لخت جگر، محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے مبارک ایام ہمارے درمیان لوٹ آئے ہیں، جن کی آمد کے تذکرے سے دل و جان تازہ دم ہو جاتے ہیں، کون و مکان مہک جاتے ہیں. جن کی معطر سیرت کے اوراق کھولیں تو چہار سو ان کی عطر بیزی سے جھوم اٹھتے ہیں. جن کے خصائل و عادات مبارکہ میں غور و فکر کریں تو دلوں میں ان کی محبت جوش مارنے لگتی ہے، روح و جان ان کے احترام و تعظیم سے لبریز ہو جاتے ہیں. میرے بھائیوں، ہادی اعظم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دنیا میں آنکھ کھولی تو ان کے سر پر باپ کا سایہ نہ تھا. آپ علیہ السلام کی پرورش آپ کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ نے فرمائی. آپ کی کفالت کا صحرا آپ کے دادا جناب عبد المطلب کے سر سجا، اور انہوں نے ہی آپ کا نام محمد رکھا، اور یہ فرمایا: اردت ان یحمدہ اللہ تعالی فی السماء وخلقہ فی الارض، میں نے اس کا نام محمد اس لیے رکھا ہے تاکہ عرش والا آسمانوں میں اس کی تعریف کرے اور اس کی مخلوق زمین میں اس کی تعریف کرے. تو بخدا ان کی اس خواہش نے حقیقت کا روپ دھارا، اور انسانی تاریخ میں ایسا کوئی بندہ بشر پیدا نہ ہوا جس کی سیرت کی ثنا خوانی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح کی گئی ہو، جس کا مقام و مرتبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح بلند و بالا ہوا ہو.
جس کے پاکیزہ شمائل کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح اجاگر کیا گیا ہو، جس کی محبت و چاہت دلوں میں ایسے پیوست ہوئی ہو جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، ان کے بارے میں اللہ رب العزت کا یہ فرمان صادق آتا ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے تمہاری خاطر تمہارے تذکرے کو اونچا مقام عطا کر دیا ہے۔ جی ہاں میرے دوستو، اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے کو رفعت عطا فرمائی۔ اپنی کتاب قرآن مجید میں آپ علیہ السلام کی مدح سرائی فرمائی اور اسے قیامت تک کے لیے دوام بخشا۔ چنانچہ کائنات کے پاکیزہ ترین بشر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، سب سے پاک و صاف دل والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، سب سے بڑھ کر سچے و صادق محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، سب سے عاقل و دانا محمد، سب سے عمدہ اخلاق والے محمد، جود و سخا میں اعلی محمد، رحم دلی میں لاجواب محمد، وفا شعاری کا پیکر محمد، حسن معاشرت میں بے مثال محمد، سخی و فیاض نرم خو محمد، شفیق و مہرباں رحمت للعالمین محمد۔ آپ علیہ السلام کی پاکیزہ شان اور عمدہ اخلاق کی گواہی رب تعالی نے دی اور ارشاد فرمایا، وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور یقیناً تم اخلاق کے اعلیٰ درجے پر ہو۔ میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان۔ حضرت ام معبد رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک بیان کرتے ہوئے فرماتی ہیں، رأيت رجلا ظاهر الوضاءة منير الوجه حسن الخلقة عريض الجبين واسع العينين حسن الحاجبين إن صمت علاه الوقار وإن تكلم علاه البهاء أجمل الناس وأبهاهم من بعيد وأحسنهم وأجملهم من قريب حلو المنطق واضح الكلام كأن كلماته لآلئ منظومة تتحدر۔ میں نے ایک ایسی شخصیت دیکھی جن کا حسن و جمال نمایاں تھا، چہرہ روشن اور نورانی تھا، انتہائی خوبصورت اور متناسب اعضاء والے تھے، پیشانی کشادہ تھی، آنکھیں بڑی اور خوبصورت تھیں، ابرو حسین اور متناسب تھے، جب خاموش ہوتے تو ان پر وقار طاری ہوتا، جب گفتگو فرماتے تو حسن و جمال کے پیکر ہوتے، دور سے دیکھنے پر سب سے زیادہ حسین اور وجیح معلوم ہوتے، قریب سے دیکھنے پر سب سے زیادہ خوبصورت اور دلکش دکھائی دیتے۔ گفتگو شیریں تھی، کلام واضح تھا، ان کے الفاظ ایسے تھے جیسے پروئے ہوئے موتی یکے بعد دیگرے جھڑ رہے ہوں۔ جی ہاں میرے دوستو، جب سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو فرماتے تو یوں محسوس ہوتا جیسے آپ کے دندان مبارک کے درمیان سے نور پھوٹ رہا ہو، جب مسکراتے تو یوں لگتا جیسے 14ویں کا چاند آپ کے چہرہ انور پر جگمگا رہا ہو۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ نے ایک چاندنی رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ وہ فرماتے ہیں، جعلت انظر الى رسول اللہ والى القمر فاذا هو عندي احسن من القمر۔ میں کبھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ انور کو دیکھتا اور کبھی چاند کو دیکھتا، پھر مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاند سے بھی زیادہ حسین نظر آئے۔ میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان۔ آپ علیہ السلام کے جسم اطہر سے ایک پاکیزہ خوشبو پھوٹتی تھی جس سے فضا مہک جاتی تھی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ما مسست حریرا ولا دیباجا الین من کف النبی صلی اللہ علیہ وسلم ولا شممت ریحا قط
أو عرفا قط أي طيبا أطيب من ريح أو عرف النبي صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ہاتھوں نے نہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلی سے زیادہ نرم و نازک کوئی حریر و دیباج چھوا، اور نہ ہی میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو سے زیادہ بہتر اور پاکیزہ کوئی خوشبو یا عطر سونگا۔ جو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر بھر دیکھ لیتا وہ کہتا لم ار قبلہ ولا بعدہ مثلہ، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا حسین پہلے کبھی دیکھا اور نہ ہی بعد میں۔ تو رب کریم کی سلامتی اور رحمتیں نازل ہوں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو رب تعالی نے اپنی مخلوق کی طرف عظیم رسالت کے ساتھ مبعوث فرمایا، جو ہر فضیلت کے کمال کے ساتھ تشریف لائے، ہر پاکیزہ خصلت کے حسن کے ساتھ جلوہ گر ہوئے۔ بخدا آپ علیہ السلام وہ نور ہدایت تھے جس کے ذریعے اللہ تعالی نے انسانیت کی راہیں روشن فرمائیں، سلیم الفطرت نفوس کی تربیت فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے ذریعے لوگوں کو، انسانیت کو تاریکیوں سے نور کی طرف نکالا۔ تو اے رب کریم تا قیامت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتیں اور سلامتی نازل فرما، ان کی پاکیزہ آل و اولاد پر بھی برکتیں اور سلامتی نازل فرما، ان کے برگزیدہ صحابہ کرام پر بھی رحمتیں نازل فرما۔ یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ اقول قولی هذا واستغفر اللہ لی ولکم فاستغفروه۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ میرے مومن بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے ایام ایسے دنوں کے ساتھ آئے ہیں کہ جب نیا تعلیمی سال شروع ہونے جا رہا ہے تو رب تعالی سے دعا ہے کہ وہ ہمارے بچوں کو اپنی توفیق سے بہرہ مند فرمائے، حصول علم میں ان کی مدد و نصرت فرمائے۔ چنانچہ اس موقع پر ہم اپنے عزیز طلبہ کرام کو یہ یاد دہانی کرواتے جائیں کہ غار حرا میں وحی کے ذریعے جو پہلا نور روشن ہوا وہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان مبارک تھا، اقرأ، پڑھیے۔ یہی وہ کلمہ تھا جس سے علم حاصل کرنے اور پڑھنے کا آغاز ہوا، لہذا پڑھیے تاکہ علم حاصل کریں، علم حاصل کریں تاکہ ترقی کریں، ترقی کریں تاکہ اپنی ذات اور اپنے وطن کی تعمیر میں اپنا حصہ ڈال سکیں۔ اور اے حضرات والدین، جان لیجئے کہ آپ کی اولاد آپ کے پاس ایک امانت ہے، ان کے لیے مضبوط سہارا بنیے۔ تعلیمی سال کے پہلے ہی دن ان کے ساتھ بیٹھیں، ان کے دلوں میں علم کی محبت پیدا کریں، ان کی تعلیمی کارکردگی پر نظر رکھیں، انہیں مسلسل حوصلہ دیتے رہیں، اور یاد رکھیے تعریف کا ایک جملہ بھی کبھی دل میں کامیابی کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ اور اے حضرات اساتذہ کرام، آپ کے سامنے ایسی نوخیز عقلیں اور اذہان ہیں جو ابھی پروان چڑھ رہے ہیں، ایسے نفوس ہیں جو آپ کے ہر قول و عمل کا مشاہدہ کر رہے ہیں اور اس سے سیکھ رہے ہیں۔ آپ کے سامنے ایک ایسا مستقبل ہے جو آپ کے ہاتھوں تعمیر ہو رہا ہے، لہذا پیار محبت کے ساتھ تعلیم دیجیے، حکمت و بصیرت کے ساتھ طلباء کی رہنمائی کیجیے، ان کے لیے بہترین عملی نمونہ بنیے۔ آپ اساتذہ کرام میں سے وہ شخص کتنا خوش نصیب ہوگا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بشارت کا مستحق بن جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ وملائکتہ واہل السماوات والارضین حتی النملة فی جحرها وحتی الحوت لیصلون علی معلم الناس الخیر۔ اللہ اور اس کے فرشتے اور آسمان اور زمین والے، یہاں تک کہ چیونٹیاں اپنے سوراخ میں اور مچھلیاں اس شخص کے لیے جو نیکی اور بھلائی کی تعلیم دیتا ہے، خیر و برکت کی دعائیں کرتی ہیں۔
هذا وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وارض اللهم عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة الأكرمين. اللهم إنا نسألك الخير كله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم احفظ أبناءنا في الخدمة الوطنية وضاعف أجرهم وسدد خطاهم وبارك في جهودهم واجعلهم عزا لوطنهم وفخرا لأهلهم يا رب العالمين. اللهم أدم على دولة الإمارات عزها ونصرها واستقرارها وازدهارها وخيرها ورخاءها. اللهم احفظ الشيخ محمد بن زايد رئيس الدولة بحفظك وكن له عونا وسندا، وبارك في عمره وعمله. اللهم وفقه ونوابه وإخوانه حكام الإمارات وولي عهده الأمين لما تحبه وترضاه. اللهم ارحم الشيخ زايد والشيخ راشد وشيوخ الإمارات الذين انتقلوا إلى رحمتك، وأدخلهم بفضلك فسيح جناتك. اللهم اشمل شهداء الوطن برحمتك وغفرانك. اللهم ارحم المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. عباد الله، اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم.